السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں۔ علی نواز نے اتنے سالوں سے جو عزت کمائی وہ ایک ہی جھٹکے میں خاک میں مل گئی۔ راحم کی وہ ویڈیوز جو وہ ایمن کو بچانے کے لیے کر رہا تھا وہ شہروز کے دوستوں نے ریکارڈ کر لی اور اسی کو کسی جرنلسٹ کو مہنگے داموں بیچ دیا۔ اب پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی وہ ویڈیو۔ ایمن بھی وہ ویڈیوز دیکھ کر کافی پریشان ہوگی کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلا۔ راحم تو وہ ویڈیوز دیکھ کر شاکڈ میں ہی آ گیا کہ اس نے یہ سب کچھ ایمن کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا اور شہروز کے دوستوں نے یہی ویڈیوز بنا کر اس کو کسی اور رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اب تو ہر جگہ پر علی نواز اور راحم کے ہی چرچے ہو رہے ہیں۔ ماہین تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ راحم نے یہ سب کچھ کیا۔ راحم نے اس کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ راحم کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حالانکہ ماہین کا باپ اسے کہتا ہے کہ راحم ایسا نہیں کر سکتا، مگر وہ یہ سب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہی کہتی ہے کہ راحم نے اس کو دھوکہ دیا، وہ کبھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اب تو راحم سیدھا پہنچ جاتا ہے فاروق کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ کیسے وکیل ہیں؟ پورا انٹرنیٹ بھر گیا میری ویڈیو سے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ فاروق نے کہا کہ بتاؤ راحم کیا کروں میں؟ تو راحم نے خود ہی بول دیا، ہاں ایک طرف آپ کا اصلی بھانجا ہے، سگا بھانجا، اور ایک طرف میں، ایک طرف آپ کی بہن کا خون ہے، تو آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ آپ تو اسے ہی بچائیں گے نا۔ فاروق جانتا ہے کہ راحم بے قصور ہے، جو کچھ کیا شہروز نے کیا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا، کیا کرے؟ علی نواز کو دلاسے تو وہ پورے دیتا ہے مگر بیچ میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کرے گا تو شہروز پھنس جائے گا۔ ایمن کا دماغ جو کہ 20% بالکل بھی کام نہیں کرتا، ایک دفعہ اس کے دماغ میں جو بات گھس گئی وہ گھس گئی اور پہلے ہی دن سے عافیہ نے اس کے دماغ میں یہ گھسا دیا کہ اس کے ساتھ جو کیا راحم نواز نے کیا۔ راحم نواز نے ہی اس کو مارنے کی کوشش کی، راحم نواز ہی اس کو کمرے میں لے کے گیا۔ تو اب ایمن کے آگے دھندلی دھندلی تصویر ضرور آتی ہے راحم کی، مگر راحم نے جو کیا اس کو بچانے کے لیے کیا۔ ابھی جب ایمن ٹھیک ہوگی، اچھی طریقے سے اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوگا، تب جا کر راحم کی بے گناہی تو سب کے سامنے آ ہی جائے گی، مگر ابھی راحم کو سب مجرم ہی سمجھ رہے ہیں۔ عافیہ بار بار ایمن کے سامنے راحم کا نام لیتی ہے کہ تمہارے ساتھ راحم نے جو کیا غلط کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کو مت چھوڑنا۔ تو اب تو ایمن نے کہہ ہی دیا کہ آپ ہمیشہ راحم کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کی کیا اس کے ساتھ کوئی خاص دشمنی؟ مگر عافیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جب انسپیکٹر دونوں بچوں کی تصویریں یعنی کہ شہروز اور راحم کی دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں علی نواز کے بیٹے ہیں، آپ کے ساتھ کس نے غلط کیا؟ کس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی؟ ایمن تو یہ دیکھتے ہی ایک دم شاک میں آ جاتی ہے، کبھی اس کے سامنے شہروز آتا ہے اور کبھی اس کے سامنے راحم۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹ اس پر حملہ کیا کس نے، کس کا نام لے وہ تو بالکل ہی کنفیوز ہے، کیونکہ ابھی دماغی طور پر وہ 20% کام نہیں کر سکتی۔ تو کیا صحیح فیصلہ کرے گی ایمن کے صحیح نام لے پائے گی، یا راحم کا نام جو اس کے دماغ میں گھس گیا عافیہ نے بٹھا دیا وہی نام لے گی اور راحم کو مجرم ٹھہرا دیا جائے گا؟ مگر اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔